رمضان المبارک کا مہینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں آتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزارتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سردار کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چاہے وہ قوم کا سردار ہو، قبیلے کا سردار ہو، کسی خطے کا سردار ہو، سردار سردار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت بتانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ سید الشہور ہے، یعنی سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اسے یہ شرف دیا گیا ہے سید الشہور، سال کے تمام مہینوں کا سردار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس مہینے کو کس قدر گزارا کرتے تھے۔ بعض سلف صالحین تو 6 مہینے تک اس رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں آ جایا کرتا تھا تو خوب عبادتیں کیا کرتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے وہ 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں زندگیوں میں رمضان نصیب کر، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں زندگیوں میں رمضان نصیب کر۔ جب ان کی زندگیوں میں رمضان آ جاتا تھا صحابہ کرام سلف صالحین، پھر وہ خوب رمضان میں عبادتیں کیا کرتے تھے، لوگوں اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے، رات کو تراویح، دن میں قرآن سے عشق قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اس قدر رمضان گزارا کرتے تھے۔ جب رمضان کی واپسی ہوتی تھی ان کی زندگیوں میں، وہ غمزدہ ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے کہ اللہ کے قرب والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور رمضان کے جانے کے بعد بقیہ 6 مہینے وہ یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم تقبل دعاءنا ورکوعنا وسجودنا وصیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا۔ ربا، ہم نے جو اس مہینے میں عبادتیں کی، تیرے روزے رکھے، تیرے حکم کو مانا، رات کی تراویح پڑھی، عبادتیں کی، ربا ہماری تمام جملہ عبادتیں قبول کر۔ میرے بھائیو، یہ تھا صحابہ کرام اور سلف صالحین کا اس مہینے سے عشق۔ وہ مبارک مہینہ ہمیں زندگیوں میں مل چکا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم عز وجل صیامہ۔ صحابہ، تمہیں وہ مبارک مہینہ مل چکا ہے کہ جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے گئے۔ اور جب یہ مہینہ مل جاتا تھا، غلقت ابواب الجحیم، اس مہینے میں کیا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وتفتح ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ صحابہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اٹھائیے کیلکولیٹر، حساب کیجئے، 1000 مہینے تقریباً 84 سال کی مدت بنتی ہے۔ وہ رات تو عام راتوں کی طرح ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اور آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کرنے کے قابل ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ۔ جو بد نصیب اس رات میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس رات بھی موبائل میں مصروف رہا، اس رات بھی وہ بازاروں میں شاپنگ میں مصروف رہا، اس رات بھی وہ رب کے دروازے پر نہ آ سکا، فقد حرم الخیر کلہ، تو حقیقت میں وہ محروم ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، وہ عظمتوں اور اللہ کے قرب والا، عنایتوں والا، شفقتوں والا مہینہ ہمیں مل چکا ہے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے روزے رکھیں، راتوں کو اس کی تراویح پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں۔ ممکن ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ میرے بھائیوں، سال 2022 میں جو ہمارے عزیز و اقارب دوست ہمارے ساتھ تھے، وہ آج ہم میں سے نہیں، وہ آج قبروں میں سو رہے ہیں،
کوئی پتہ نہیں 2024 کا رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں سانس رک جائے, کہاں دم ٹوٹ جائے اور کہاں زندگی کی رونقیں ختم ہو جائے. میرے بھائیوں, رمضان کا یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور گناہوں کا بائیکاٹ کرو. رمضان ہے تب بھی گناہوں کا بائیکاٹ, رمضان چلا جائے تب بھی گناہوں کا بائیکاٹ. فروخت بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, حکمرانوں کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم گناہوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تب تک تبدیلی اور انقلاب نہیں آئے گا. اسلامی تاریخ میں حجاج بن یوسف بہت بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں. اس نے جب ظلم کی انتہا کر دی تو لوگ اس وقت کے امام حضرت امام حسن بصری کے پاس شکایت لے کر آئے کہ مولوی صاحب حجاج نے ظلم کی انتہا کر دیے. تو اس وقت حضرت امام حسن بصری نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی کہ چلو نکلتے ہیں جی, بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں ابھی حجاج کے خلاف. نہیں نہیں میرے بھائیوں, وہیں 2 منٹوں میں لوگوں کی شکایت کا آپ نے جواب دیا تھا. حضرت امام حسن بصری نے شکایت لے کر آنے والے لوگوں سے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. اے حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر آنے والوں, آج اگر حجاج جیسے ظالم ہم پر مسلط ہیں الا بذنوبنا, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. میرے بھائیوں, قرآن بھی کہتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے بندو, تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, دکھ آتے ہیں, وہ تمہارے اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. قرآن دوسری جگہ چلا چلا کے یہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. رمضان کا بھی یہی پیغام ہے کہ گناہوں کا بائیکاٹ کریں. دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے, تبدیلی کیسے آتی ہے. اللہ ہمیں اس مہینے کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرمائے.